بڑا خاص آپ کو دے رہا ہوں. ایک شب برات کی مغرب سے لے کر فجر کے درمیان ایک ایسا عمل آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر یہ عمل کیا، پورا سال آپ کے گھر کے اوپر حادثات، پریشانیاں اور تنگ دستی اور جھگڑے فساد نہیں آئیں گے. چونکہ گھر آج ٹوٹ رہے ہیں اور گھر ختم ہو رہے ہیں، گھر سے برکت اٹھ چکی ہے اور پیسہ ہو کر بھی گھر میں جھگڑے ہیں. سب نعمتیں ہیں لیکن اتفاق نہیں ہے، سب نعمتیں ہیں لیکن پیار محبت نہیں ہے. ماں باپ کے دل میں بچوں کا پیار نہیں ہے، بچوں کے دل میں ماں باپ کا پیار نہیں ہے. ابھی کل مجھے ایک جو ہے بندے لڑکے نے واٹس ایپ کیا، پرسوں یا کل انہی دنوں کے اندر، تو وہ کہنے لگا آپ سے میں ایک گزارش کر سکتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہا آپ ایک دعا کریں میرا ابا جی مر جائیں. یہ مجھے کہہ رہا ہے. میں نے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا انہوں نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہے، گھر میں آتے ہیں تو بس ہمارے سانس جو ہے نا بند ہو جاتا ہے، گالیاں، لڑائی، یہ حالات ہیں. کوئی بچوں سے تنگ ہے. مجھے ایک عورت نے، واللہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ایک عورت نے مجھے فون کیا، بہت پہلے کی بات ہے، کوئی 2-3-4 مہینے ہو گئے تقریباً. کہنے لگی آپ ایک دعا کریں میرا بیٹا، ایک ہی بیٹا ہے اس کا، واللہ ایک بیٹا ہے، اسی علاقے میں کہیں رہتی ہے قرب و جوار میں. کہنے لگی آپ بس دعا کریں میرا بیٹا مر جائے. کتنی عمر کا بیٹا ہے؟ 14 سال کا. میں نے کہا استغفر اللہ کیا بول رہی ہو؟ کہتی ہے مجھے اتنا اس نے مارا ہے ابھی، اور ہر وقت جو ہے مارنا شروع کر دیتا ہے. باپ سے کوئی تنگ ہے، کوئی ماں سے تنگ ہے، کوئی بہن سے تنگ ہے، کوئی بھائی سے تنگ ہے، رشتوں میں بھائیوں میں ختم، بہنوں میں ختم. یہ سارا کیا ہے؟ یہ ہمارا اللہ کی طرف سے عذاب ہے ہم پر، جو آج ہمارے حالات ہیں. اب میں عمل آپ کو ایسا دے رہا ہوں، آپ کے گھر میں تنگ دستی نہیں رہے گی پورا سال. یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوں گے، میں کچھ بھی کر نہیں سکتا، آپ کو قرآن بتا سکتا ہوں، اور فیصلے اسی رات میں ہوں گے، اور انشاءاللہ بہترین فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا. دوسرا، آپ نے جو ہے گھر میں آپ کے جھگڑے نہیں رہیں گے، فساد نہیں رہے گا. تیسرا، آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ تنگ دستی اور بے برکتی نہیں رہے گی. عمل اتنا آسان ہے کہ اب یہاں پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کو جب آپ قرآن بتاتے ہیں تو اکثر لوگ اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو پڑھنا ہی نہیں سیکھا، ہمیں تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. آپ کوئی آسان سا لفظ بتائیں. یہ عربوں کے اندر چیز نہیں ہے. آج ہمیں کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ میں سے ابھی کہوں کہ قرآن جن کو پچھلے رمضان میں بھی پڑھنا نہیں آتا تھا ابھی بھی نہیں آتا ہے. یہ کوئی فخر کی بات ہے بتائیں؟ بلکہ ان کو تو رونا چاہیے. میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ میں سے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس مسجد میں صرف 3 مہینے ہمیں دیں. یہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فری آپ کو پڑھائیں گے، ٹائم دیں گے آپ کو. 3 مہینے بعد آپ ہجے کر کے قرآن پڑھنے والے بن چکے ہیں، اور اگلے رمضان میں آپ قرآن پاک پڑھنے والے قاری قرآن ہوں گے. لیکن ہمت کون کرے گا؟ آپ کو میں زبردستی تو گھر سے اٹھوا نہیں سکتا نا. لیکن اگر میں اعلان کروں کہ $100 ملے گا اس بندے کو جو 1 مہینہ یہاں قرآن پاک پڑھنے آئے گا، تو آپ سارے ہی آنا شروع ہو جائیں گے. ایسی بات ہے نا. لیکن اللہ جو انعام کہہ رہا ہے اس پہ یقین کمزور ہے. تو کون کون نیت کرتا ہے اگلے رمضان سے پہلے قرآن پاک پڑھنا سیکھے گا؟ ہے نیت سب کی؟ پکی نیت ہے نا. اب یہ قرآن پاک کی سورہ دخان ہے. سورہ یہ حادثات سے بچاتی ہے، یہ فتنوں سے بچاتی ہے، یہ آزمائشوں سے بچاتی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تاثیرات رکھی ہیں. آپ نے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھنے ہیں، مرد عورت سارے پڑھیں. جس کو قرآن نہیں بھی پڑھنا آتا اس کے لیے بھی بیچ میں لفظ بتا رہا ہوں، وہ بھی صلاۃ توبہ پڑھے. سارے گھر والوں کے مغرب اور فجر کے درمیان شب برات میں کسی لمحے بھی آپ جو ہے یہ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں. اس کے بعد سورہ دخان جو ہے وہ 1 بار پڑھیں، اور سورہ دخان پڑھ کر پانی پہ دم کر کے گھر میں چھڑک دیں، سب کو پلا دیں، اور انشاءاللہ دعا کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پورا سال گھر میں بے برکتی، نااتفاقی اور آپس کا ٹکراؤ اور پیسے کی کمی ختم فرما دیں. اور جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ استغفر اللہ ربی یہ 313 بار پڑھ کے دعا کرے 2 نفل صلاۃ توبہ کے بعد. اللہ تعالیٰ اور نیت کرے کہ میں قرآن پڑھنی. اگر بیچ میں اللہ نے موت دے دی تو قیامت کے دن آپ قرآن پڑھنے والوں میں اٹھائے جائیں گے. لیکن نیت تو کریں. یہاں تو نیت ہی کوئی نہیں کرتا. ابھی پچھلے سال بھی نہیں قرآن پڑھنا آتا تھا، اس سے پچھلے سال بھی نہیں آتا تھا.
زندگی کی 50 بہاریں، 70 بہاریں، 40 بہاریں گزر گئی، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، تو یہ اللہ کی طرف سے کتنا آزمائش ہے۔ یہ ہم نے پڑھنا نہیں سیکھا، اللہ نے ہمیں اپنے قرآن سے جڑنے والا نہیں بنایا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمارے میں کوئی خطا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن سے دور کیا۔ جو قرآن بھول جاتے ہیں، جو قرآن پاک یاد کر کے بھول جاتے ہیں، وہ بھی یہ عمل کریں اور قرآن پاک کو پکا کریں، انشاءاللہ رمضان آپ کا قیمتی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔